ابیرہ کو ڈرانے کے بعد وہ کمرے میں آیا تھا۔ آج تو سب کو ہی شوق دیا تھا اس نے۔ اب تو اسے یقین ہو گیا تھا صبح تک سب اپنا فیصلہ بدل لیں گے، اور پرسکون ہو کر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ ادھر ابیرہ کمرے میں آتی روتی تھی، کتنا مشکل ہو گیا ہے اس کے لیے جینا۔ ایک طرف وہ باپ جس کے ساتھ وہ جانا نہیں چاہتی، اور دوسری طرف زاویار، پتہ نہیں اس نے انکار کیوں نہیں کیا۔ دل چاہ رہا تھا کہ یہاں سے کہیں گم ہو جائے۔ میں نہیں کروں گی ان سے نکاح، سمجھتے کیا ہیں خود کو، میں صبح ہوتے ہی انکار کر دوں گی، جو ہوتا ہے ہو جائے میری بلا سے۔ اپنے آپ کو تسلی دیتی وہ آنکھیں بند کر کے بولی۔ اگلے دن نکاح تھا، سبھی اپنی اپنی تیاریوں میں مصروف تھے۔ ابیرہ اداس سی بیٹھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ اپنا فیصلہ بدل چکی تھی مگر گھر بات کیسے کرے۔ ادھر زاویار پریشان سا، کچھ بھی نہیں بدلا۔ وہ ایکسپٹ کر رہا تھا شاید گھر والے یہ پروگرام ڈیلے یا کینسل کر دیں گے، مگر ایسا کچھ بھی نہ ہوا۔ تو گھی اب ٹیڑھی انگلی سے نکالنا پڑے گا۔ پاکٹ سے موبائل نکال کر ابیرہ کو کال لگائی۔ ابیرہ بیڈ پہ بیٹھی سوچوں میں گم تھی جب اس کا فون رنگ ہوا۔ موبائل اٹھا کر نمبر دیکھا تو آنکھیں باہر آئیں۔ زاویار چاچو نام جگمگا رہا تھا اسکرین پہ۔ موبائل مسلسل بجتے ہوئے بند ہوا، اور ایک بار پھر سے فون بج اٹھا، اور اب کی بار کال اٹھا لی گئی تھی۔ کہاں غائب ہو، کب سے کال کیے جا رہا ہوں، غصے سے بولا تھا۔ جج جی، ابیرہ کے حلق سے تو آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ تم نے ابھی تک اپنا فیصلہ نہیں بدلا، انکار کر دو اس نکاح سے، بول دو تم نہیں کرنا چاہتی۔ وہ سیدھا اپنی بات پہ آیا۔ میں کیسے کروں انکار؟ وہ پریشان سی بولی۔ نکاح کے وقت جب مولوی پوچھے نہ قبول ہے تو تم تو اس وقت انکار کر دینا۔ وہ بڑے آرام سے بول گیا، مگر میں کیوں، آپ کیوں نہیں کر سکتے انکار؟ جتنا کہا ہے بس اتنا ہی کرو۔ میں نے انکار کر دیا نا تو ابا جی نے مجھے گھر سے نکال دینا ہے، اور ساتھ ہی جائیداد سے آگ کر دینا ہے۔ تم چہیتی ہو سب کی، تمہیں زیادہ نہیں کہیں گے، کچھ نہیں ہوگا، سر سے لہجے میں کہا۔ اور ہاں، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو آئی سویئر تم مجھ سے نہیں بچو گی۔ آخر میں تگڑی دھمکی بھی دے ڈالی اور کال کٹ کر دی۔ ابیرہ نے موبائل بیڈ پہ چلا کے پھینکا تھا اور سر گھٹنوں میں دے دیا تھا۔ کچھ دیر بعد اس کے نکاح کا جوڑا لیے رخشی بیگم آئیں۔ ابیرہ بیٹے، یہ تمہارے نکاح کا جوڑا ابھی ہی جا کر لے کر آئی ہوں۔ بیٹا مجھے معاف کر دو، شاید مجھ سے زیادتی ہو رہی ہے، مگر یقین کرو اس میں تمہارا ہی بھلا ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ صرف نکاح ہی ہو اور رخصتی کچھ عرصے کے لیے لیٹ ہو جائے۔ میرا اور رانیہ کو بھیجتی ہوں تمہیں تیار کر دیں۔ وہ خاموش بیٹھی رہی، انہیں کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور چلی گئی۔ سب اپنی تیاریوں میں لگے ہوئے تھے۔ آمنہ بیگم اور نغمہ بیگم تیار کھڑی تھیں، اور ابا جی بھی تیار صوفے پہ بیٹھے تھے، سر پہ پگ باندھے، سفید کرتا شلوار پہنے۔ امین صاحب اور عمر صاحب بھی تیار تھے، سفید کاٹن کی قمیض شلوار پہنے۔ اف اللہ، اگر لڑکیاں ہوتی نا یہ تو پتہ نہیں کیا بنتا ان کا۔ اب باہر بھی آ جاؤ سب، یہاں ہم بھر جائیں گے، پھر جائیں گے، نغمہ بیگم اکتا کر بولی۔ پہلے شجاع اور اشر نیچے اترے۔ دونوں بھائیوں نے سیم میرون واسکوٹ اور سفید کاٹن کی شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی۔ دونوں ہی بہت ڈیشنگ لگ رہے تھے۔ پتاحہ اور عطا دونوں بھائیوں نے بھی براؤن سیم واسکوٹ اور ساتھ وائٹ قمیض شلوار پہنے خوب جچ رہے تھے، اور آمنہ بیگم نیچے کھڑے ہوئے بلائیں لے رہی تھیں۔ عبداللہ صاحب بھی تشریف لے آئے، ملک فیض بولے۔ ملک زاویار احمد آئی ٹور میں تھا، کالی واسکوٹ کے ساتھ وائٹ کلف لگا قمیض شلوار پہنے، بالوں میں انگلیاں پھیرے سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ بہت ہی خوب رو اور پرکشش نظر آ رہا تھا، اور خاصا مطمئن بھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ نتیجہ اس کی مرضی سے آنے والا ہے۔ ماشاء اللہ بھائی، میرے بیٹے پہ تو خوب رونق آئی ہے، ملک فیض زاویار کو دیکھتے ہوئے بولے، اب جو ان کے برابر آن کھڑا ہوا۔ ہاں ماشاء اللہ، کل تک تو کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا، آج تو خوش ہی بہت لگ رہا ہے۔ آمنہ بیگم بولی۔ چلو چلو، اب ان کا 2 بار فون آ چکا ہے۔ ملک امین بولے۔ اچھا بچوں، یہ سامان اٹھاتے لے آنا۔ وہ دونوں بھی کہتے ہوئے آگے نکل گئیں۔ اب اتنی تیاری بس یہ سامان اٹھانے کے لیے کی تھی۔ طاہا برا سا منہ بناتے ہوئے بولا۔ ابیرہ کو دونوں نے مل کر بہت ہی پیارا تیار کیا تھا۔ آف وائٹ شرارے پہ آف وائٹ شارٹ کامدار کا کرتی پہنے، لال دوپٹے کا گھونگھٹ بنائے کوئی نازک سی گڑیا ہی لگ رہی تھی۔ اس وقت کمرے میں ملیحہ اور شزا بھی موجود تھیں، تیار کھڑی تھیں۔ ملیحہ نے لائٹ پنک ہلکے کام والا شرارہ پہنا ہوا تھا، اور شزا اور رانیہ نے پیچ کلر کا سیم ہی شرارہ پہنا تھا، اور مرحا نے میرون کلر کی لانگ فراک پہن رکھی تھی۔ اب بس انتظار تھا تو نیچے سے بلاوے کا۔ زاویار سب کے درمیان میں بڑے ٹھاٹھ سے چلتا آ رہا تھا۔
نکاح گھر میں ہی سادگی سے رکھا گیا تھا، بس گھر کے ہی تمام افراد موجود تھے اور کچھ مہمان خاص بھی مدعو تھے۔ زاویار کا استقبال دروازے پہ کھڑے زین نے، ملک نعمان اور ان کے ابا جی ملک حمید اور رخشندہ بیگم اور مہرہ بیگم نے کیا۔ سب نے پھولوں کے ہار پہنائے اور آگے شیزہ، ملیحہ اور مہرہ بھی پھولوں کی پلیٹ لیے موجود تھیں، جنہوں نے پھول نچھاور کیے۔ اشر مہرہ کے پاس سے گزرتا آنکھ دبا گیا کیونکہ دونوں کی ڈریس بھی میچ کر رہی گئی تھی۔ میرون واسکوٹ کے ساتھ مہرہ کی میچ ہوتی میرون فراق، اور مہرہ نے اس پہ بھی پھول پھینکے استقبالی طور پر، مگر اس کی اس حرکت پہ آنکھیں سکیڑیں۔ زاویار سب سے خوش اخلاقی سے ملا اور صوفے پہ بیٹھ گیا، اور پھر کچھ دیر بعد نکاح کا آغاز ہوا۔ سب سے پہلے لڑکی سے رضامندی پوچھنے سے سب بڑے مولوی صاحب کو لیے ابیرہ کے کمرے کی طرف بڑھے۔ زاویار خوش ہو رہا تھا کیونکہ اس نے ابیرہ کو ڈرایا ہوا ہے اور اس کے مطابق وہ انکار کرنے والی ہے۔ زاویار کی خوشی تو ینگ پارٹی کو ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ یہ چاچو راتوں رات بدل گئے۔ عطا سرگوشی سے بولا، یہ بات تو میں بھی نوٹس کر رہا ہوں۔ اشر نے بھی حصہ ڈالا، لڑکی جو مل رہی ہے تو بندہ کیوں نہ خوش ہو۔ طاہا نے بھی اپنی رائے دی، یہ ہمارے بھی چاچو ہیں، کوئی نہ کوئی گیم تو دماغ میں ضرور چل رہی ہوگی۔ شجاع نے اپنے تئیں اندازہ لگایا، رائٹ۔ سب نے ایگری کیا۔ سب ایک ہی صوفے پہ بیٹھے اپنی اپنی رائے پیش کر رہے تھے۔ سامنے صوفے زاویار ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے اپنے پلان کے پایہ تکمیل کا انتظار کر رہا تھا۔ تمام بڑے بزرگ اس وقت ابیرہ کے کمرے میں موجود تھے۔ زین بھی ابیرہ کے قریب کھڑا تھا، آج اس کا بھی دل اداس تھا۔ اتنا عرصہ وہ ساتھ بہن بھائی کی طرح پیار محبت سے رہے۔ نکاح شروع ہوا۔ ابیرہ بہت گھبرائی ہوئی تھی، ایک طرف زاویار کی لگائی گئی دھمکی اور دوسری طرف بڑے بزرگوں کی عزت اور مان۔ وہ کیا کرے؟ اپنے آپ کو کسی اندھیرے کنویں میں ہی دھکیلتا ہوا پایا۔ پتہ ہی چلا کب حجاب قبول ہوا اور اس نے کانپتے ہاتھوں سے بمشکل دستخط کیے اور اپنے آنسوؤں پہ قابو نہ رکھ سکی اور رو دی، اور سب کی آنکھیں اشک بار تھیں۔ ایموشنل سین کے بعد سب کا رخ سیڑھیوں سے نیچے تھا۔ سبھی سیریس انداز میں اداسی سے سیڑھیاں اتر رہے تھے جب زاویار اور سب کی نظریں ان پر جمی ہوئیں۔ انہیں اداس دیکھ کر زاویار کو اب اپنا پلان کامیاب ہوتا دکھائی دیا۔ چلیں مولوی صاحب، نکاح شروع کریں اور مبارک ہو۔ لڑکی نے ہاں بول دی ہے۔ زاویار کے مسکراتے ہونٹ سکڑے تھے، ہاتھوں کی مٹھیاں زور سے بند کی تھیں۔ ابیرہ نے اس کی بات نہیں مانی، اب اس کی خیر نہیں۔ اس کی اچھی طرح سے خبر لینے کا ارادہ کر چکا تھا، اور وہی ایجاب و قبول زاویار کے ساتھ ہوا اور ہر طرف مبارکباد کا سلسلہ شروع ہوا اور ابیرہ کو بھی نیچے لایا گیا۔ مہرہ اور رانی کے درمیان میں سہج سہج چلتی ہوئی لال دوپٹے کا گھونگھٹ اوڑھے ابیرہ خاصی ڈری ہوئی بھی تھی زاویار سے، چونکہ اب اس کے شوہر کا روپ تار چکا تھا۔ زاویار گھونگھٹ اٹھاؤ ابیرہ کا، آمنہ بیگم بولی جب ابیرہ اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ چاروں نچار زاویار کو کھڑا ہونا پڑا اور ابیرہ کا گھونگھٹ اٹھایا تو ایک پل کے لیے ساکت ہی رہ گیا۔ اس کا سجا سنورا روپ دیکھ کر گھنی پلکوں کے جھالر گرائے معصومیت کی ہر حد پار کی اس کا دل دھڑکا گئی۔ اگلے ہی پل اس سے نظریں چرائیں اور دونوں صوفے پہ فاصلہ بنائے بیٹھے تھے۔ سب آپس میں بیٹھے گپ شپ لگا رہے تھے اور پھر فوٹو سیشن کا نہ رکنے والا دور شروع ہوا۔ طاہا فوٹوگرافر کا کام سر انجام دے رہا تھا، گلے میں کیمرہ ڈالے سب نے باری باری ان دونوں کے ساتھ بیٹھ کر پک بنائی۔ دونوں کے تاثرات سنجیدہ تھے۔ ابیرہ کا دل تھر تھر کانپ رہا تھا، آنے والے لمحات کا سوچ کر زاویار کا کیا رد عمل ہوگا۔ موقع پاتے ہی اشر مہرہ کا ہاتھ کھینچ کر سائیڈ پہ لے آیا اور کوئی دیکھے نہ دیکھے طاہا تو دیکھے اور وہ بھی ان کے پیچھے کھسک گیا کیمرہ لیے۔ اشر نے مہرہ کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا جسے چھڑانے کی تگ و دو میں وہ تھی۔ اشر بدتمیزی نہیں کرو، وہ دبی دبی سی چیخی تھی، شش۔ اسے دیوار کے ساتھ پن کیے، اس کے ہونٹوں پہ انگلی رکھ کر اسے چپ کروایا۔ وہ اس کے بے حد قریب کھڑا تھا، چہروں میں بس انچ کا فاصلہ تھا، اور طاہا نے موقع پاتے ہی ان کا پوز کلک کیا۔ زین بھائی نے دیکھ لیا نا تو تمہاری ہڈیاں توڑ دیں گے، وہ نازک سی جان اپنے تئیں بڑی دھمکی دیتی بولی اور اسے پرے دھکیلتے نکلی، مگر وہاں سے اشر نے اس کی کلائی تھام لی۔ جتنی مرضی ہڈیاں توڑ دیں میری شوق سے، مگر پھر بھی اس دل سے تمہارے لیے پیار کم نہ ہوگا، اور ہاتھ چھوڑ دیا۔ اس کا برملا اظہار محبت مہرہ کو ساکت کر گیا۔ ایک نگاہ اس پہ ڈالتے ہوئی اندر کو بھاگی، پھر مڑ کر اسے مسکرا کر دیکھا اور آگے بڑھ گئی۔ اس کی پیاری مسکان پہ اشر کھل اٹھا اور بھرپور مسکراہٹ اس کے چہرے پہ کھلی۔ طاہا کیمرہ ٹٹولتے سامنے آیا، یہ مجھے کیا دیکھنا پڑ رہا ہے؟ یہ کیسی تصویر آئی ہے کیمرے میں؟ شرارتی انداز میں وہ بولا، طاہا تم میری جاسوسی کر رہے تھے، کون سی تصویر ہے تمہارے پاس؟ اشر طاہا کی طرف لپکا مگر وہ ہاتھ نہ آیا۔ اس تصویر کو تو فریم کروا کر ساری دنیا کو دکھاؤں گا تمہارے کارنامے۔ وہ کیمرہ لہراتے ہوئے اسے دکھاتے ہوئے بولا، ہاں رشوت ضرور چل سکتی ہے منہ بند کرنے کے لیے۔ اب وہ سب کے سامنے تھے تو اشر اس سے کچھ نہ کہہ سکا۔ تمہیں تو میں دیکھ لوں گا مگر ایک پائی بھی نہیں دوں گا، پائی نہیں 10,000۔ طاہا بدتیسی دکھاتے ہوئے بولا،
10,000 शक्ल देखी है अपनी, कभी जिंदगी में भी इतने पैसे देखे हैं तूने? भिखारी अशर ने उसे लताड़ा। देखे तो नहीं, अब देख लूंगा। वो भी ठीक ही साबित हुआ। रानिया उदास सी सोफे पे एक तरफ बैठी थी। शुजा ने उसकी तरफ देखना भी गवारा ना किया था। इधर शिजा और जैन की आंख मचोली जारी थी। जहाँ वो जाती वहीं जैन मौजूद था और मेरहा के पीछे अशर, और वो थी जो खुद को अधूरा और नामुकम्मल तस्वर कर रही थी। शुजा सामने सोफे पे बैठा सबसे बातचीत कर रहा था। चोर निगाहों से रानी की जानिब देखा जो उदास सी सोफे पे एक तरफ बैठी हुई, लंबे बालों की चोटी बनाए आगे को किए हुए, चेहरे पे झूलती आवारा लेटे। एक पल तो ने छूने का जी किया, मगर अपनी सोचों पे लानत भेजता मुंह मोड़ गया खुद पे। नजरों की तपिश महसूस करते रानी ने शुजा की जानिब देखा जो उसकी तरफ मुतवज्जो था ही नहीं। बेदिली से उठ गई। काफी देर बाद बैठे रहने के अबीरा की कमर में दर्द होने लगा था। उससे तो बैठा भी नहीं जा रहा था। हल्का सा मुंह मोड़कर जावियार की जानिब देखा। तभी जावियार ने उसकी तरफ देखा और ताहा ने ये मंजर अपने कैमरे में कैद किया। अबीरा ने फौरन से नजरें झुका ली, उसकी खूनखार निगाहों से खाइफ होते। फिर एक साथ सबने अबीरा और जावियार के साथ फैमिली पिक बनाई। बड़े कुर्सियों पे बराजमान थे और छोटे पीछे खड़े थे। फिर अबीरा ने मदद तलब निगाहों से रख्शी बेगम की तरफ देखा कि उसे कमरे में जाना है। रख्शी समझती थी मेरा और रानी से उस कमरे में ले जाने को कहा। अबीरा की जान बख्शी हुई जो कब से दुश्मन जान के बगल में बैठी थी। जावियार को अबीरा पे बहुत गुस्सा आ रहा था। कब से जब्त किए बैठा था उसके साथ, सबका लिहाज किए वो सब पिए बैठा था। आप तो ठिकाने लग गए, अब तो हमारी भी बारी जल्द ही आ जाएगी। वैसे कैसा फील हो रहा है निकाह के बाद? ताहा आदत से मजबूर बाज ना आया जावियार को तंग करने से, और जावियार भी गुस्से का भरा बैठा था। ताहा उसके साथ बैठा था। उसने ताहा की गर्दन ही दबोच ली। आह चाचू! ताहा उस हिटलर से अपनी गर्दन छुड़ाने की तको-दो में था। प्लीज चाचू छोड़ दें, बच्चे की जान लेंगे क्या? उससे अपने गिरबान की हड्डियां चटकती महसूस हुई तो जावियार ने छोड़ दिया। अब कैसा महसूस हो रहा है? अब जावियार उसके पास होता बोला। ताहा जो गर्दन पे हाथ रख के अपनी घुमा कर देख रहा था कहीं बाकी तो नहीं टूट गई। बहुत जालिम है आपने। कहा क्या हो गया? अब हम छड़ों की कोई औकात ही नहीं रही। वो गर्दन मलता उठ गया। अब जावियार का इरादा अबीरा की खबर लेने का था। पहले सोचा कि पूछ ले, मगर फिर ख्याल आया अब वो उसकी बीवी है, उसे जरूरत नहीं किसी की इजाजत की। उसके कमरे में जाने के इरादे से खड़ा हुआ। जावियार पुत्र अभी बैठ जा, हम यही हैं। मलिक फैज उसे खड़ा होते हुए बोले। वो समझी शायद जावियार घर जाने के इरादे से खड़ा हुआ है। अब्बा जी मैं यही हूँ, मुझे बीरा से कुछ बात करनी थी। क्या बात? कितनी देर तो तुम्हारे साथ बैठी रही है। रख्शी बेगम को ठीक नहीं लगा। क्या मैं जा सकता हूँ? वो मलिक फैज को देखता हुआ बोला। जाओ तुम। मलिक फैज ने इजाजत दे दी तो उसके कमरे की तरफ सीढ़ियाँ चढ़ गया। रख्शी बेगम अबीरा की तरफ से परेशान सी हुई। इतने साल छड़े रहे, अब बेगम से दूरी बर्दाश्त नहीं होती। सब खामोश थे। जब ताहा बोला तो सब ने उसे घूर कर देखा तो बदतमीजी दिखाता कैमरा तोड़ने लग गया। यार बीरा, पहले सेल्फी लेनी है फिर तुम आराम करती रहना। तो मुस्कुरा दी और तीनों सेल्फी लेने लगी। बीरा दरमियान में और मेरा और रानी साइड पे खड़ी थी। एकदम से दरवाजा खुला और जावियार को देख के वो तीनों ठटके। वो कदम कदम चलता कमरे में आया। चाचू आप? मीरा हैरत से बोली। हाँ जी मैं और तुम दोनों गायब हो यहाँ से, काम है अपनी बीवी से। बोली से बाहर जाने का इशारा करते हुए बोला। मेरा और रानी ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर बीरा की तरफ जिसकी हवाइयाँ उड़ी हुई थी तो वो मुंह नीचे करके निकल गईं। जावियार ने उनके निकलते ही दरवाज़ा बंद कर दिया। अबीरा अपनी जगह पे साकित खड़ी थी। उसकी जान पे जा रही थी। अब जब वो एक एक कदम आगे बढ़ाता, फैसला तय करता, उस तक पहुंचा, वो हनूज नजरें झुकाए खड़ी थी। हिम्मत नहीं हो रही थी सर उठा ले। जावियार उसके बेहद करीब खड़ा उसे बगौर देख रहा था। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई थी? मैंने क्या कहा था तुमसे? सर से लज्जे में कहा, मगर वो खामोश रही। जावियार को उसके चुप रहने पे और पारा चढ़ा और उसके कमर में हाथ डालकर उसे अपने साथ लगा लिया। अबीरा की तो जी जान से लरक गई थी। उसके सीने पे दोनों हाथ रख के फासला रखना चाहा। जावियार की नजरें उसके चेहरे का तवाफ कर रही थी। मैंने क्या पूछा है तुमसे? दोनों हाथ उसकी कमर के गिर्द बांधे उसे मजीद खुद में भेजा। मैं नहीं इनकार कर सकी। आई एम सॉरी जावियार चाचू। वो मासूमियत आंसू बहाते हुए बोली। आखिरी बात पे जावियार ने उसे टोका। पागल लड़की, शोर हूँ तुम्हारा, चाचू नहीं। सॉरी सर। वही मासूमाना अंदाज। जावियार जो गुस्से का भरा था उसकी मासूमाना अंदाज पे उसका गुस्सा भाग से उड़ा था। अपने हंसी पे कंट्रोल करते उसे गहरी नजरों से देखा था। मैं अभी तुम्हारा शोहर हूँ, यूनिवर्सिटी में नहीं हूँ जो तुम्हें लेक्चर दे रहा हूँ। वो अभी भी उसके आसार में थी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, मेरी बात ना मानकर तुमने अच्छा नहीं किया।
اب اس کی سزا تو تمہیں ملے گی۔ اس کے ہونٹوں پہ فوکس کیے، ایک بازو اس کی کمر کے گھائل تھا، دوسرا ہاتھ اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیر اس کے نقش میں کھو سا گیا۔ اس کے ماتھے پہ دھکتے لب رکھے وہ مزید فاصلہ طے کرتا کہ بیرا اس کا حصار توڑتی پیچھے ہٹی۔ وہ ہوش کی دنیا میں تب آیا اپنی بے خودی کا اندازہ ہی نہ ہوا۔ تم اب مجھ سے بچ نہیں سکتی، 1 ہفتے کا ٹائم ہے تمہارے پاس، اس کے بعد رخصتی، پھر تیار رہنا، ہر روز ملے گی سزا۔ معنی خیز کہتا ہوا دروازے کی جانب مڑا، چہرے پہ شریر سی مسکراہٹ تھی۔ جیسے ہی دروازہ کھولا، میرا اور رانیہ دروازے کے ساتھ کان لگائے کھڑی تھیں۔ دروازہ کھلتے ہی اندر کی طرف گرتی بچیں۔ ساویار بنا کچھ بولے نفی میں سر ہلاتا چلا گیا۔ ابیرہ وہ دونوں بھاگ کر اندر آئیں۔ پلیز مجھے ڈسٹرب مت کرو، جاؤ یہاں سے، وہ تڑق کر بولی۔ غصے میں بھری بیٹھی تھی۔ چلو رانیہ، اس کے تو مزاج ہی نہیں مل رہے، اور دونوں اسے ایک نظر دیکھتی باہر چلی گئیں۔ زاویار آرام سے آ کر اپنی نشست پر دوبارہ آ کر بیٹھ گیا۔